بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کی اولاد تعداد میں 40,000 کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اور پوتوں کو وصیت کی تھی کہ قابیل اور اس کی اولاد سے میل جول نہ رکھیں۔ کچھ عرصہ ایسا ہی رہا، پھر سب ایک دوسرے سے ملنے لگے اور رفتہ رفتہ ان میں زنا، شراب اور فساد کی کثرت ہو گئی۔ قابیل کی اولاد اکثریت میں ہو گئی اور وہ حکمران بن گئے۔ یہی وہ لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کا شکار ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں کوئی ایسا نہیں تھا جو برائی سے روکے۔ گناہ اور برائی کا ایک ہنگامہ برپا تھا۔ تو ایسی صورتحال میں حضرت نوح علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ جب نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا اللہ نہیں ہے، اگر تم لوگوں نے میری بات نہ مانی تو تم لوگ بڑے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو اس قوم کے سرداروں نے کہا، اے نوح، ہم سمجھتے ہیں کہ تم گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں گمراہ نہیں، گمراہ تم لوگ ہو۔ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ تمہیں چاہیے کہ ڈر جاؤ تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ ان لوگوں نے یہ باتیں سنی لیکن تسلیم نہیں کیں اور نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، مگر نوح علیہ السلام نے اپنا کام جاری رکھا اور انہیں حق کی طرف بلاتے رہے۔ وہ لوگ نوح علیہ السلام کو دیوانہ کہتے کہ نوح کو کسی بزرگ نے بد دعا دی ہے، یہ تبھی ایسا ہو گیا ہے۔ دراصل اس قوم میں جو بت پوجے جا رہے تھے وہ ان کے بزرگوں کے بت تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ اس قوم میں جو نیک لوگ ہوا کرتے تھے، جب وہ انتقال کر گئے تو لوگوں نے ان کی یاد میں ان کے بت بنا لیے اور ان بتوں کو اپنی مجلسوں میں نصب کر لیا۔ پھر رفتہ رفتہ ان بتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ نوح علیہ السلام مسلسل انہیں سمجھانے میں لگے رہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اللہ نہیں، تم لوگ ڈرتے کیوں نہیں؟ قوم کے سرداروں نے کہا، یہ تو ہمارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، اگر اللہ کو ہماری ہدایت منظور تھی تو وہ ضرور ہم پر فرشتے نازل کرتا۔ نوح علیہ السلام کی تبلیغ سے کچھ غریب لوگ ایمان لے آئے، مگر اکثر لوگ انکار ہی کرتے رہے۔ ایک دن نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری بات مان جاؤ۔ میں تم لوگوں سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میری اجرت تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا، کیا ہم ایسی حالت میں آپ پر ایمان لائیں کہ آپ پر ایمان لانے والے غریب لوگ ہیں؟ ایسی حالت میں آپ پر ایمان لانا ہماری شان کے خلاف ہے۔ آپ ان کو اپنی مجلس سے نکال دیں، پھر ہم غور کریں گے کہ آپ پر ایمان لائیں یا نہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، مجھے ان کے پیشوں سے کوئی مطلب نہیں، وہ کس طرح روزی کماتے ہیں، میں تو ان کے ایمان کی قدر کرتا ہوں، لہٰذا میں ان کو اپنی مجلس سے نہیں نکال سکتا۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ پھر ہمارا اور تمہارا راستہ الگ ہے، اگر تم اپنی باتوں سے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ تب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم مجھے جھٹلا رہی ہے، مجھ میں اور ان میں فیصلہ فرما دے اور ایمان والوں کو ان سے نجات دے۔ پھر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اگر میری نصیحت تمہیں گراں گزرتی ہے تو میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، اور جو کچھ تم لوگ میرے خلاف کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔
لیکن میں تمہیں اللہ کا پیغام سنانے سے باز نہیں آنے والا۔ نوح علیہ السلام تمام مشکلات کے باوجود دن رات تبلیغ کرتے رہے، لیکن جتنا وہ سمجھاتے یہ لوگ اتنا ہی ان کی نصیحت سے بھاگتے۔ جب کبھی وہ ان سے کہتے اے لوگو اللہ سے معافی مانگو، وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، تو یہ سن کر وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے اور اپنے اوپر کپڑا ڈال لیتے اور تکبر سے پیش آتے۔ نوح علیہ السلام ان سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ تم پر بارش برسائے گا، تمہیں مال و دولت دے گا، تمہیں اولاد دے گا، تمہارے لیے باغ اگائے گا، تمہارے لیے دریا جاری کرے گا، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وقار کا لحاظ نہیں کرتے؟ اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری صورتیں بنائیں، اوپر تلے 7 آسمان بنائے، چاند کو چمکایا، سورج کو چراغ بنایا۔ اے لوگو اللہ کے احسانات کو یاد کرو۔ اے میری قوم، میں تمہیں عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم لوگ دردناک دن کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ تو قوم کے سردار کہتے اے نوح، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تم پر ایمان لانے والے سب حقیر اور غریب لوگ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم سب جھوٹے ہو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں اپنے رب کی طرف سے دلیل و برہان پر قائم ہوں۔ اس نے مجھے رحمت سے نوازا ہے جس کی تمہیں کوئی بصیرت نہیں ہے۔ تو قوم کے سرداروں نے کہا، تو آپ ان حقیر اور غریب لوگوں کو اپنی مجلس سے ہٹا دو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میں ایمان والوں کو جو اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اپنی مجلس سے نہیں ہٹا سکتا۔ اگر میں ان کو اپنی مجلس سے نکال دوں تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا تو کون میری مدد کر سکے گا؟ قوم کے سرداروں نے کہا، اے نوح، تم ہم سے خوب جھگڑ چکے۔ جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو اگر سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اللہ جب چاہے گا عذاب لے آئے گا، تم اسے عاجز نہ کر سکو گے۔ اگر اللہ کی مشیت میں تمہاری گمراہی ہے تو میری نصیحت تمہارے کسی کام نہ آ سکے گی۔ تو نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ آخر نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، میری قوم نے میری کوئی بات نہیں مانی، بلکہ گمراہ کرنے والوں کی بات مانتے رہے، میرے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ اے میرے رب، میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما اور ان کافروں سے بدلہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، تمہاری قوم میں جو ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لا چکے، اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا، سو تم افسوس مت کرو۔ اب تم یہ کرو کہ ایک کشتی بناؤ، میں ان سب کو غرق کرنے والا ہوں۔ تم ان ظالموں کے حق میں اب کوئی سفارش نہ کرنا۔ تو نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب قوم کے لوگ ان کے پاس سے گزرتے تو مذاق اڑاتے کہ نہ سمندر نہ سیلاب، اس کشتی کا کیا ہوگا؟ نوح علیہ السلام جواب دیتے کہ آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کیسا عبرتناک عذاب آنے والا ہے۔